जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे तो अपनी पत्नी अपनी वाइफ जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। और जब तक बेटी भी हार नहीं जाते थे वो अपने आप को हारा हुआ एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं हारा हुआ हूं। रकम हार गए, नहीं अभी भी है मेरे पास लगाने के लिए। अरे आप क्या जुआ खेलोगे, ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच पर 5,000 10,000 का सट्टा लगा लोगे, किसी प्लेयर के नाम पे थोड़ी सी बोली लगा लोगे। अरब के अंदर जुए का ये हाल था, रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी हार गए तब भी कहते थे अभी नहीं आ रहे, रुक जाओ अभी है हमारे पास लगाने के लिए। बीवी लगा दी जुए पे, और बीवी भी हार गए, कहा अब तो तुम लुट गए, अब क्या करोगे जाओ, कहा नहीं अभी भी है मेरे पास, और अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जब बेटी भी हार गए तब कहते थे अब हार गए, अब ये जुआ था। एक जानवर अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, जैसे मछलियां अपने ही बच्चों को खा जाती हैं नदियों में, झरनों में, नालों में, समंदरों में, ऐसे ही बाप अपनी बेटी को जुए में हार जाया करता था। ये अरब का हाल था। शराब इतनी पी जाती थी कि शराब, बच्चा पैदा होता था तो उसको सबसे पहले जो कतरा उसके हलक में डाला जाता था वो शराब का होता था। आप तो शहद चटाते होंगे जब कोई बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो एक हल्का सा शहद लिया और चटा दिया, ले। वहां नहीं, बच्चा पैदा हुआ तो शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे और फख्र किया जाता था, नहीं मेरा बेटा खानदानी नाम रोशन करेगा, सबसे पहले उसके मुंह में शराब का कतरा गया है। शराब इतनी पिया करते थे कि जब बैठा करते थे खाना खाने तो हम और आप पेप्सी और थम्स अप और स्प्राइट की बोतलें रख लेते हैं। अरब की सरजमीन पर वो शराब की बोतलें खाने के साथ रखते थे, और जब खाना खाते खाते लुकमा अटक जाता था तो शराब पीकर वो लुकमा हलक से उतारते थे नीचे। शराब का यह हाल था। जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि वो यही भूल गए कि बेटी और बीवी में अंतर क्या होता है। अपने घर में गए तो उन्होंने बीवी के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुन रहे हो नौजवानों, कितने होंगे जो यहां शराब पी रहे होंगे। झारखंड करीब है, ताड़ी मिलती है, चावल को सड़ा कर उसका, सब जानता हूं 25-30 साल का अरसा कोई कम नहीं होता है, हम भी नस नस से वाकिफ हो गए। सोचिए, बेटी और बीवी का अंतर भूल गए और उन्होंने बजाय अपनी बीवी को पकड़ने के अपनी बेटी को पकड़ लिया और खींचकर कमरे में ले जाने लगे। देखिए मुस्नद अहमद, बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को छुड़ाया, अपने पति को, हस्बैंड को धक्का दिया और उसको कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो अंदर से दरवाजा खटखटाने लगा। बीवी ने दरवाजा खोला तो बीवी को पीटने लगा। जब मारते मारते थक गया तो बीवी ने पूछा कि क्यों मारा, तूने मुझे बंद क्यों कर दिया? कहा तुमने शराब पी रखी थी। कहा शराब तो मैं रोजाना पीता हूं। कहा आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहने लगा कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होती रहती है। बीवी ने कहा जितनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। बेटी का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ए मेरी बीवी क्या ये सच है? बीवी ने कहा हाँ। उसी दिन वो तौबा करता और कहता है अल्लाह तू गवाह रहना, मैं शराब को आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। जब ये शराब पीकर बीवी और बेटी में अंतर न कर सकूं तो ऐसी चीज पीने का फायदा क्या है? आज के बाद मैं शराब को हराम समझता हूं। आय अल्लाह, अब मैं कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? आय अल्लाह, ये जमीन फट जाती, इस जमीन में मैं धंस जाता। अपनी बेटी के सामने अपना चेहरा ले जाने से पहले मेरी मौत आ गई होती तो अच्छा होता। गौर करो
میرے بھائیوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کے نقصان کو دیکھ کر توبہ کر لیا کرتے تھے، اور جب یہ شراب تمہارے نبی نے حرام کر دی ہے تو اس شراب سے ہمیں کتنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اتنی زیادہ یہ شراب پی جاتی تھی، زناکاری کی کوئی سیما نہیں تھی۔ جب نکاح کی شکل یہ ہو، جس کو معاشرہ حلال سمجھتا ہو، نکاح کی شکل یہ ہو کہ ایک لڑکا جب کسی لڑکی سے شادی کرتا اور اس بیوی کو اپنے گھر لاتا تو پہلی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا۔ شادی کر کے بخاری کتاب النکاح پڑھیے، زمانے جاہلیت کے نکاح حضرت عائشہ فرماتی ہیں زمانے جاہلیت میں جو نکاح ہوتے تھے ویسے ایک لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کر کے لایا، اس کو اپنے گھر پہ لایا، لیکن رات اس کے ساتھ نہیں گزارتا، اپنی اس بیوی کو اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا اور کہتا لے جاؤ اس کے ساتھ رہو، جب یہ تم سے پریگننٹ ہو جائے گی، جب یہ تم سے حاملہ ہو جائے گی تب اس کو لا کر میرے گھر پہ چھوڑ دینا۔ جب یہ دوسرے کے پاس چلی جاتی اور دوسرے سے پریگننٹ ہو جاتی تب وہ آدمی اس کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا، یہ چاہتا تو اس کو رکھ لیتا اور چاہتا تو چھوڑ دیتا، اور ایسا اس معاشرے میں، سماج میں، عرب میں ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کی بلیف یہ تھی، ان کی آستہ یہ تھی، ایسا کرنے سے بچہ بہت شریف اور نیک پیدا ہوگا۔ یہ زمانے جاہلیت میں نکاح تھا، نکاح جس کو جائز سمجھتے تھے لوگ، کیسی برائی تھی۔ ایک نکاح زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ ایک عورت کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک 9 تک لوگ آتے، 10 سے زیادہ نہیں، 3 آ گئے، 4 آ گئے، 5 آ گئے، 6 7 8 9 10، اس سے زیادہ نہیں، بس پورے سال تک اس کے پاس آتے، ملتے، زنا کرتے، اور جب 9 مہینے 10 مہینے کے بعد اس عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا، جب ڈیلیوری ہو جاتی، بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی، اگر 3 آئے تو 3 کو بلاتی، 5 آئے تو 5 کو بلاتی، 10 آئے تو 10 کو بلاتی، 10 تک لوگ آتے تھے، ان کو بلاتی تھی، اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم سب کا جو میرے ساتھ معاملہ وہ تو تمہیں معلوم ہے، تم بھی آئے، تم بھی آئے، تم بھی آئے، تم سب میرے ساتھ آئے، پورے سال تم نے ہمارے ساتھ ہم بستری کی، جمع کیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب میں اس بچے کا ایک باپ بنانا چاہتی ہوں۔ سارے لوگ بیٹھے رہتے، یہ عورت، یہ بیوی، یہ عورت بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں اس بچے کو ڈال دیتی، اس کی گود میں اس بچے کو رکھ دیتی، جس کی گود میں یہ بچہ رکھتی وہی آدمی اس بچے کا باپ کہلاتا اور وہ عورت اس کی ماں، اور ان دونوں کا یہ بچہ بن جاتا۔ میرے بھائیوں یہ عرب کے اندر نکاح کی کنڈیشن تھی، نکاح کی۔ 10 مرد ایک عورت سے مل رہے ہیں اور بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو ان 10 میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتے، وہی اس کا باپ بن جاتا اور اس عورت کو لے کے چلا جاتا۔ یہ نکاح کی شکل کس کس کی اصلاح، اندازہ لگائیے آپ، ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، 27 سال جھگڑا، مرنے والوں کی تعداد دونوں طرف سے گری گئی تو 40,000 افراد مر چکے، لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اور اسی بیچ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ نے ایسی اچھڑ، ایسی جاہل، ایسی ناکارہ اور نکمی قوم، ایسی خون کی پیاسی قوم میں جب اسلام کی تعلیم دی، قرآن کی شکشا کو بلند کیا، اسلامی تعلیم جب آپ نے پھیلائی تو ان کو آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دیا، ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی جس جنگ کا نام تھا جنگ یرموک، اس جنگ کے اندر 3 صحابی
सहाबी जख्मी होकर पड़े हुए हैं, जख्मी हैं, जमीन पर गिर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है और तीनों प्यासे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला उठाते हैं और अपने जख्मी सहाबी के पास, भाई के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और पानी का प्याला उसके मुंह तक ले जाते हैं। लो, तुम प्यासे हो, जख्मों की ताप न ला सके हो, ये पानी पी लो। जैसे ही पानी का ये प्याला उस सहाबी के मुंह तक आता है, दूसरे सहाबी चीखते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मुझे भी प्यास लगी हुई है, मुझे भी पानी पिला देना, थोड़ा सा पानी मेरी हलक में भी डाल देना, मेरा हलक खुश्क है, तर हो जाएगा। इस सहाबी ने जो जख्मी थे, जो पानी पीना चाहते थे, प्याला अपने लबों से हटा दिया और अपने भाई से कहा कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है और पानी सिर्फ एक ही प्याला है, मैं पी लूंगा तो इसको क्या बचेगा, मैं तो प्यासा रह सकता हूं, जाओ पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। जो 40,000 आदमियों के मरने के बाद भी जो जंग खत्म नहीं करते थे एक बकरी की वजह से, वो अब पानी का प्याला खुद नहीं पी रहा है, दूसरे के पास भेज रहा, इनको पानी पिला दो। ये साहबी दूसरे के पास जब पानी लेके जाते हैं, उनको उठाते हैं और पानी का प्याला उनके मुंह तक ले जाते हैं, तो तीसरा चीखता है, थोड़ा सा छोड़ देना, मुझे भी प्यास लगी है, अगर बच जाए तो मेरे हलक में भी डाल देना। इस दूसरे ने कहा मुझे नहीं, इसको मुझसे ज्यादा सख्त जरूरत है, जाओ पहले उसको पानी पिलाओ। ये दूसरे से जाकर तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, उसके लबों पर पानी का प्याला रखता है, देखता है कि पानी पीने के लायक अब ये नहीं रहा है, तीसरा इंतकाल कर चुका है, पानी पहुंचने से पहले ही उसकी जान जा चुकी है। उसने सीने पे हाथ रख के दिल की धड़कनों को देखा जो बंद हो चुकी हैं, उसने तीसरे को वहीं जमीन पे लिटाया, लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो दूसरे ही को पानी पिला दूं। जब दूसरे को पिलाने के लिए उठाता है तो दूसरा भी इंतकाल कर चुका है, वो भी अब इस पोजीशन में नहीं कि वो पानी पी चुके। ये लौटकर जब पहले के पास आता है जहां से पानी पिलाना शुरू किया था, और जब लौटकर पहले के पास आता है तो क्या देखता है कि पहला भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, प्यास बुझ चुकी है उसकी आबे हयात से, इंतकाल हो गया उसका भी, वो भी शहीद हो गए साहबी। एक तो दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, ऐसा भाई भाई बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम की वजह से इसी चीज का जिक्र करते हुए कुरान ने कहा, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है, जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी कुरान की बरकत से, अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की तालीम से तुम आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। एक दूसरे की जानें लिया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी तालीम से एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। ये भाईचारा, इन्नमल मुमिनून इख़्वा, सारी दुनिया के मोमिन आपस में भाई हैं, कुरान यही कहता है। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। सारी खराबियां खत्म हो जाएंगी मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, करोगे। सईद इब्न जुबैर का वाकया सुनिए। हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया, बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है, हज्जाज ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर बागी हैं, जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जिंदा पकड़ के लाओ सईद इब्न जुबैर को। सईद इब्न जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूं। सईद इब्न जुबैर बेचारे भाग रहे हैं, रात में निकलते हैं, चुपके से भागते हैं, जितना सफर होता है करते हैं, दूसरे मुल्क की सरहद में जाना चाहते हैं ताकि हज्जाज के जुल्म से बच सकें।
فجر کی اذان ہوتی تو بیچارے پناہ لے لیتے اور کوئی مسلمان ان کو اپنے گھر میں چھپا لیتا، رات ہوتی تو پھر نکل جاتے اور بھاگتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان نے ہی ان کی جاسوسی کر دی۔ اکثر مسلمان ہی جاسوسی کرتے ہیں، اس برائی میں سب سے بڑے ہم ہی لوگ ہیں۔ کسی کو کیا معلوم ہمارے بارے میں، لیکن جاسوسی ہماری آج شان و شوکت بن چکی ہے۔ انعام کا لالچ، ایک مسلمان نے ہی پولیس والوں کو مخبری کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، جاؤ اور ان کو گھر پہ چھاپا مارو اور پکڑ لو۔ سعید ابن جبیر بیچارے بہت نیک آدمی، بہت نیک۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس نے دن میں اس گھر پہ چھاپا مارا اور سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا۔ اب سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن حجاج ابن یوسف اتنی دور ہے کہ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر بھی سفر کر کے اس کے پاس لایا جائے تو 15 دن لگ جائیں گے۔ اتنی دور ملے حجاج کی پولیس کو یہ سعید ابن جبیر کہ سعید ابن جبیر کو اگر یہ پولیس والے حجاج کے پاس لے جائیں تو 15 دن لگیں گے۔ سعید ابن جبیر سمجھ گئے کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، حجاج مجھے قتل کر دے گا۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نماز پڑھتے، چلے جا رہے ہیں۔ جب پولیس والے تھک جاتے سستانے لگتے، اور جب یہ سستانے لگتے تو حجاج تو سعید ابن جبیر نماز پڑھنے لگتے۔ روزہ افطار کا ٹائم ہوتا، افطار کر لیتے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ حجاج کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ 5 دن 6 دن جب پولیس والوں نے سعید ابن جبیر کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یار بڑے نیک انسان ہے سعید، یہ بیچارے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتے، ہم کیوں اس کے قتل کا گناہ اپنے سر پہ لا دیں؟ ہم ان کو حجاج کے پاس لے جائیں گے تو حجاج ان کو قتل کر دے گا۔ وہ دونوں سپاہیوں نے، دونوں پولیس والوں نے صلاح کی اس نیک آدمی کو بچا لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چلے جانے دو، اس بیچارے کو حجاج کے ظلم سے بچا لو۔ تو آپس میں دونوں نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں آئے اور کہنے لگے آئے سعید، ہم نے تم کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے جانے کا عہد کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم آپ کو حجاج کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ حجاج کیا کرے گا؟ میرے بھائیو سن لیجئے، واقعہ آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے، یہ حجاج آپ کے ساتھ کیا کرے گا آپ کو معلوم ہے؟ سعید ابن جبیر نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کہا معلوم ہے نا قتل کر دے گا؟ کہاں، ہم نے آپ کی نمازیں دیکھی، ہم نے آپ کے روزے دیکھے، ہم نے آپ کا اخلاق دیکھا، ہم نے آپ کا کریکٹر دیکھا، ہم نے آپ کا سوبھاؤ دیکھا، اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ ہم حجاج کے ظلم سے آپ کو بچا لیں۔ جاؤ اے سعید، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، نکلو، کچھ راتوں میں تم سفر کرو گے اور تم دوسرے ملک میں پہنچ جاؤ گے، حجاج کے ظلم سے بچ جاؤ گے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ہم تمہیں حجاج کے ساتھ سامنے پیش نہیں کریں گے، تمہیں قتل ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، تم جاؤ۔ ان دونوں سپاہیوں نے، ان دونوں پولیس والوں نے سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا۔ سعید ابن جبیر خوش۔ نوجوانوں ذرا سنیے گا یہ وہ واقعہ، سنیے گا۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے اس واقعے کو تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا گیا، جاؤ تم جاؤ۔ سعید ابن جبیر نے ان پولیس والوں کا شکریہ ادا کیا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، میں جا رہا ہوں، میں تمہارا احسان کیسے ادا کروں؟ کہا جاؤ، میں نے تمہارا اخلاق دیکھا، تم بہت نیک ہو، حجاج تو ظالم ہے، تمہیں قتل کر دے گا، جاؤ جاؤ۔ سعید ابن جبیر جانے لگے۔ ایسا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا ہم سے اگر کہا جائے کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو جان بوجھ کے دوبارہ جیل کے منہ میں ہم جائیں گے؟
سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا ان پولیس والوں نے. سعید ابن جبیر 100 گج آگے بڑھے ہوں گے، بس 100 میٹر آگے بڑھے ہوں گے. لوٹ کر دوبارہ آتے ہیں، نہیں میں نے غلط کیا ہے. لوٹ کر آئے اور پھر یہ پولیس والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے پولیس والوں، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں جاؤں. تم نے جب مجھے پکڑ ہی لیا تو تم مجھے حجاج کے سامنے پیش کر دو. میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں بھاگوں گا. پولیس والوں نے کہا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم موت کے منہ میں جا رہے ہو. ہاں میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور جان بوجھ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر تم نے چھوڑ دیا اور میں چلا گیا میں تو بچ جاؤں گا، لیکن جس دن حجاج کو یہ پتا چلے گا کہ تم دونوں نے مجھے پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا، وہ جاسوس جس نے میری جاسوسی کی اس جاسوس کو تو معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے پکڑا ہے مجھے. وہ جاسوس کہیں حجاج تک پہنچ گیا اور حجاج کو بتا دیا کہ ان دو پولیس والوں نے ان کو پکڑا تھا اور راستے میں چھوڑ دیا، تو میری جان تو بچ جائے گی. لیکن حجاج کو جب یہ پتا چلے گا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا تو حجاج تم دونوں کو قتل کر دے گا. وہ بہت ظالم آدمی ہے. ہم تو بچ جائیں گے لیکن میری جگہ پر تم پھنس جاؤ گے اور تمہیں قتل کر دیا جائے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر تمہاری جان پھنس جائے. کون سوچتا ہے یہ آج کل؟ سوچتا ہے؟ یہاں تو جرجیت صاحب کی دکان اچھی چلنے لگی تو بغل میں ایک دوسرے نے کھول لیا اور بغل والا چلا گیا مولوی کے پاس، اور مولوی تو بیچارہ بیٹھا ہی ہوا ہے یہی کام کرنے کے لیے. اس کے گھر میں تو کھانے پینے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور بیوی کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تعویذ پھٹافٹ دے رہا ہے. مولانا صاحب میری دکان نہیں چلتی ہے، پڑوسی کی دکان اچھی چل رہی ہے، ایسا کچھ منتر دو، ایسا تعویذ دو اس کی دکان کے سارے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں. اور مولانا صاحب کو تو بس 101 روپیہ، 151 روپیہ، 201، 251 دو اور قلم چلا دے گا. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے 10 سال مدرسے کی زندگی میں اور 25 سال مدرسے سے نکلنے کے بعد تقریروں کی زندگی میں، یہ 35 سال پوری زندگی میں ہم تھک گئے کہ ایسی کوئی دعا مل جائے کہ میری دکان کیسے چلے اور تیری دکان کیسے بند ہو. ہمیں تو قرآن کی میں کوئی ایسی آیت ملی نہیں، ایسی کوئی حدیث ملی نہیں کہ تیری دکان کیسے بند ہو اور میری دکان کیسے چلے. ان کٹھ ملاؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ایسی قرآن کی آیتیں اور ایسی حدیثیں. اسی لیے ایک آدمی مولانا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک لڑکی سے محبت ہے، مجھے تعویذ چاہیے. ارے بھاگتی ہوئی آئے گی تیرے پاس، لے. اچھا لڑکی کا نام تو بتا کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب نام نہیں بتائیں گے. اگر نام مولانا بولے نام نہیں بتائے گا تو اثر کیسے کرے گا؟ نام لکھنا پڑے گا مجھے اس تعویذ پہ، تبھی تو اس لڑکی کی نظر جب اس تعویذ پہ پڑے گی تبھی تو تیری دیوانی ہوگی، بھاگتی ہوئی آئے گی. مولانا صاحب نام مت بتاؤ. نام نہیں بتاؤں گا. نام نہیں بتائے گا تو بھگ، میرے پاس کوئی تعویذ نہیں. اچھا بتا رہا ہوں، لیکن شادی ہو جائے گی پکا، کنفرم، 100%. اس لڑکے نے نام لے لیا. لڑکی کا باپ کا نام وہی نکلا جس مولوی کے پاس تعویذ لینے آیا تھا. مولوی بولا یہ تو میری بیٹی ہے. کہا جی اس لیے تو بتا نہیں رہا تھا کہ کمینے چپل اٹھایا میری بیٹی کے ساتھ. کیوں غلط کیا ہے؟ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اگر محبت ہے تو تعویذ دے سکتے ہو، کیا تیری بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ اب وہ چیز غلط کیسے ہو گئی؟ دھندے بنا رکھے ہیں آج، دھندے. ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ فلاں کی زمین پر میرا مقدمہ، میری زمین پر فلاں کا مقدمہ. مولانا صاحب نے دونوں کو تعویذ دے دیا. بس کورٹ میں جانا، جج کے سامنے نظر پڑے گی، تیرے ہی حق میں فیصلہ ہوگا. دوسرے کو بھی دے دیا. ارے بس جج کی نظر تیرے اوپر پڑی، تجھی. مولانا صاحب یہ تعویذ تو فلاں آدمی بھی لے گیا. کہ ہاں اس کو بھی یہی پرابلم تھی.
اس کی بھی زمین پر کسی نے قبضہ کیا. مولانا صاحب سے کہنے لگا ارے بھائی ارے وہی پر تو میرا مقدمہ، میرا اس پر مقدمہ، میری زمین پہ وہ کہتا میری زمین اور میں کہتا ہوں میری زمین. اب دونوں تعویذ پر جج کی نظر پڑ جائے گی تو کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ مولانا کہتے بھاگ چل، 200 روپے بھی مت دینا، تعویذ بھی لے بھاگ، میرے دھندے پہ لات مت مار. یہ کھول رکھے ہیں. کہاں میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کرو گے آپ؟ کہاں؟ سعید ابن جبیر کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا، مجھے لے کے چلو. پولیس والے کہتے جاؤ. تم کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ نہیں میں تو بچ جاؤں گا لیکن تمہاری گردن کاٹی جائے گی، تم کٹ جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے. سعید ابن جبیر بالکل نہیں مانے اور پولیس والے بھی مجبور ہو گئے. ان کو لے کر حجاج کے سامنے آئے. حجاج ابن یوسف نے پکڑ لیا، بچھا دیا خونی چمڑا. کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں پوچھا سعید ابن جبیر کوئی خواہش؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھوں گا. پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا. جلاد آ گیا، حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا ہو گیا. کہا جلاد ایک ہی تلوار میں اس کی گردن تن سے جدا ہو جانی چاہیے، باغی ہے، بغاوت کیا ہے اس نے میرے قانون سے، اس کی گردن میں اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں. اور جلاد نے ایک تلوار سعید ابن جبیر کی گردن پہ ماری اور سعید ابن جبیر کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. پورا واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنے آپ کو کٹوا لیا، اپنا سر قلم کروا لیا، لیکن اپنی وجہ سے ان پولیس والوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلا. اس لیے جب مرنا ہمیں پسند نہیں تو ہم دوسروں کے لیے کیوں پسند کریں؟ مسلمان کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ غیر کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ جذبہ ہے آج ہمارے اندر. میرے بھائیوں، یہی تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی. 2 صحابیوں کی دکان کپڑے کی ایک ہی جگہ، اس کی بھی اور اس کی بھی. 2 صحابیوں کی کپڑے کی دکان ایک ہی جگہ پر. ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پہ چلا جاتا ہے اور کپڑے کا ایک تھان لے کر خرید کر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے کپڑے کا ایک اور تھان خرید لیا اور لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آتا ہے اور اسی دکان سے ایک تیسرا تھان خرید کے چلا جاتا ہے. 3 تھان کپڑے کے بک چکے. چوتھا کسٹمر بھی آتا تھوڑی دیر کے بعد. یہ صحابی اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسٹمر سے کہنے لگے اے کسٹمر، تم جو کپڑا میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے میرے پاس. میرے پڑوس میں جو دکان ہے مجھ سے بھی اچھا کپڑا وہ رکھتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، جاؤ تم اس سے وہ کپڑا خرید لو، ہم سے اچھا رکھتا ہے. جب یہ کسٹمر اس دکان پہ چلا گیا پڑوسی کی تو یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، میری دکان پہ پہلا کسٹمر آیا، میں نے اس کو کپڑا دے دیا، دوسرا آیا اس کو دے دیا، تیسرا آیا اس کو دے دیا. میری اتنی انکم ہو چکی ہے کہ میرے گھر کا چولہا جل جائے گا. میری اتنی پروفٹ آمدنی انکم ہو چکی ہے کہ میرے گھر کا چولہا جل جائے گا. میرے پڑوس میں بھی میرے بھائی کی دکان ہے، وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے. اے اللہ، میں نے اس کسٹمر کو اس کے پاس بھیج دیا اور اس کسٹمر سے میں نے جھوٹ بول دیا کہ یہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے. میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے گھر کا بھی چولہا جل جائے، اس کے گھر میں اتنی انکم ہو جائے کہ وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکے اور پلا سکے. اے اللہ، میری اس جھوٹ پر مجھے معاف کر دینا، میری اس کذب بیانی پر مجھے معاف کر دینا. اے اللہ، میں نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بلکہ اس لیے بولا ہے تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور میرے بھائی کی دکان سے جا کر کپڑا خرید لے. میرے بھائیوں، یہ جذبہ تھا اس زمانے میں. یہ تعلیم دے کر گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیم دے کر نہیں گئے تھے کہ تیرے کسٹمر میرے پاس کیسے آئیں گے، تیری
वैन कैसे बंद होगी, तेरा इतना मंजिल मकान बन रहा है, ये मकान कैसे बर्बाद होगा। इसलिए नहीं आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ तो सोचिए मेरे साथियों। 2 कपड़ों की दुकान, 3 कपड़े बिक गए, मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मेरी भाई की भी बीवी है, उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा। ओफ,